اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ جاثیہ کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ پہلے 1 سے 12 آیت کا ترجمہ تفسیر بیان کر چکی ہوں۔ آج 13 سے 21 آیت تک کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ترجمہ ہے اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ ایمان والوں سے فرما درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے اور برا کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستری روزیاں دیں اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دیں تو انہوں نے اختلاف نہ کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا آپس کے حسد سے۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اس راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو، بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے گی؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمانوں کو اور اس میں موجود تمام چیزیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، کشتیاں، سب اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے لیے فائدے کے لیے اور مصلحت کے لیے کام میں لگائے رکھے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری رکھو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے، غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی بنائی ہوئی اشیاء پر کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ انسانی عقل سے ماروا ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء پر غور و فکر کرنا ایمان کی سعادتوں میں سے ہے۔ اور کفار جو تمہیں ایذا پہنچائیں اسے درگزر کرو اور جھگڑا نہ کرو تاکہ اللہ تمہیں اس احسان کا بدلہ دے۔ اور انسان جو بھی کہتا ہے کام کرتا ہے وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور نیکی کا بدلہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، کیونکہ برے عمل کی سزا بری ہے اور اچھے عمل کی جزا اچھی ہے۔ اور آگے فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی مگر انہوں نے پھر بھی سرکشی کی، حالانکہ انہیں حکومت دی بکثرت انبیاء کرام پیدا کر کے نبوت کی عظیم نعمت سے نوازا گیا، لیکن پھر بھی وہ سرکش رہے، جیسے فرعون اور اس کی قوم۔ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اور بنی اسرائیل جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آخر الزماں آئیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے بھی تھے، مگر جب بنو ہاشم قبیلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہیں یہ بات ناگوار گزری اور بغض اور عداوت پر اتر آئے اور ان سے حسد کرنے لگے۔ حسد کرنے والے عبادت گزار کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کرنی شروع کی تو وہ قریش کے سردار دعوت کو قبول نہیں کر پائے اور کینہ پروری اور دشمنی پر اتر آئے۔ جہالت کا دور دورہ ہو گیا، حق کو ناحق قرار دینے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ صرف ڈرنے والوں کے ساتھ ہے جو حق کے ساتھ۔ اور ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کفر کا ساتھ دے گا وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی کافر اور مومن کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر اچھائی کی روشنی کو اپنا لیں۔ باقی تفسیر و ترجمہ آئندہ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔